نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑا، 10 نام اور لکھوا دیے، 13 نام ہوئے۔ بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا میں نے کہا تھا کہ تو نام صحابہ کے لکھوا، 13 نام ہو گئے، ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ احمد بن حنبل نے بیٹے کو چھڑک دے کے کہا شرم کر، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے، علی تو صحابی ہے۔ علی صحابی نہیں، علی مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی یہ کتاب شیعہ گھر کی نہیں، میرے سنی بھائیوں کی، سنی بھائیوں کی کتاب سے لے کے میں جملہ پڑھنے لگا۔ جب رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں کہتے تھے مہاجر، اور جو مدینے پہلے تھے وہ تھے انصار۔ اب رسول نے ایک لائن مہاجروں کی بنائی، ایک انصار کی بنائی، درمیان میں کھڑے ہو گئے رسول۔ ایک بار مہاجروں کو دیکھا، پھر انصار کو دیکھا۔ غائب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی اب نبی کو تو پڑھانے کی ضرورت نہیں، نبی کو خبر تھی کس کا کس کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا۔ مزاج نہ ملتے ہوں تو 2 گھنٹے کا سفر بھی نہیں ہوتا۔ نبی کو پتا تھا کس کا مزاج کس سے ملنا ہے، کس کی فطرت کس سے ملنی ہے۔ جس کی فطرت جس سے ملتی تھی اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کے ہاتھ میں دے کے اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب مجھے ممبر پہ نہیں پڑھنا کسے کس کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بنایا، انہیں ان کا بنا دیا، انہیں ان کا بنا دیا۔ جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے پہ سارے مہاجر انصار کے بھائی بن گئے، نہ رسول نے اپنا کسی کو بھائی بنایا۔ مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھا اکیلا علی رو رہا تھا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے رسول نے چل کے جا کے علی کے ماتھے کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر ماذا یب کے کہا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ علی رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ جملے شیعہ کتاب کے نہیں، جملے سنی کتاب کے ہیں کہ رسول نے پیچھے مڑ کے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا اور دیکھا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ علی فرمایا پھر میرا بھائی کون ہے؟ رسول نے سینے سے لگا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی۔ کتنا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں۔ وہ صحابی ہیں علی بھائی، اور رسول نے صرف یہ نہیں کہا کہ تو یہاں میرا بھائی ہے۔ متوجہ پورے رہیں گے تو بات ہو۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، صرف یہ نہیں کہا یہاں میرا بھائی، یہاں بھائی ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے۔ حدیث ہے پیغمبر کی جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں بھی میں تیرا ہوں۔ یہاں بھائی ہیں وہاں نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن سب سے پہلا کام یہ کروں گا، میں انسان سے رشتوں کی پہچان چھین لوں۔ خدا نے کہا اگر میں وہاں رشتوں کی پہچان رکھتا تو پھر عدل نہیں ہونا تھا۔ ماں باپ کے سامنے اولاد کو دوزخ میں پھینکنے لگتا، ماں باپ نے چیخیں مار دینی تھی ہمارے اعمال لے لے، ہمارے بچے بخشتے، بچوں کے سامنے ماں باپ کو دوزخ میں پھینکتا، اولاد رو پڑنی تھی۔
خدا نے کہا میں نے کرنا تھا اس دن عدل نے مجھے مجبور کیا کہ میں رشتوں کی پہچان ہی چھین. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا کہ کون ہے. اچھا جب خدا نے کہا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو قرآن کی ایک آیت کہتی ہے یوم اذن یفر المرء کہ قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا. بات بڑی سننے والی اگر آپ سنیں. میں بڑا حیران ہوا کل بھائی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. تو جب رشتہ ہی نہیں ہونا تو یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا؟ جب تفسیر قرآن پڑھی تو تفسیر قرآن نے کہا یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا. موسیٰ کی بیوی سامنے آئے گی، موسیٰ رخ موڑ لے گا. وہ ادھر سے آئے گی، موسیٰ ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے گا. اگر بات سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو پھر میں نے کتابوں سے پوچھا کہ آخر موسیٰ کی بیوی کون تھی؟ تو کتاب نے مجھے اور پریشان کر دیا کہ موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں تھی، شعیب نبی کی بیٹی تھی. نام تھا اس بیوی کا صفورہ، سواد فا وا رے الف، صفورہ. موسیٰ جیسا نبی سے چہرہ پھیر لے گا. اب اگر مجمع اجازت دے تو میں جرم پڑھوں اس بیوی کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جرم پڑھنے لگا ہوں. جب میں نے کتابوں سے پوچھا آخر شعیب نبی کی بیٹی تھی، موسیٰ جیسے نبی کی بیوی تھی، گناہ اس سے کون سا ہو گیا تھا جو قیامت والے دن موسیٰ اس سے اپنا چہرہ پھیر لے گا؟ تو کتاب نے کہا گناہ صرف اس سے ایک ہی ہوا تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی. موسیٰ کے وسیع یوشع سے جنگ کرنے آئی تھی. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا. بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا. مولا حسین متوجہ حکم. لہذا پوری زندگی کوشش کرنا. اللہ نے امام ایسا عطا فرمایا. اچھا کلب کو اپنی مدل سے بھی یاد ہے، میری مدل سے بھی یاد ہے جی ضرور. امام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو کسی بھی جگہ میں رستے میں چھوڑے نا. بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. علی ولی اللہ تیری قبر کے پہلے چراغ کا نام ہے. گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. موضوع علی، یعنی جو علی امت کو ایک کرنے آیا تھا اس علی کے نام پہ آج گھر گھر میں لڑائی. شیعہ گھر میں لڑائی کس چیز کی ہے؟ علی واجب ہے کہ مستحب ہے؟ یہی لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ میں کھول کے باتیں کرنے کا دوں، میں ادھر سے شرط واجب ہے کہ مستحب؟ چلو جو مستحب کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی، لیکن بات میں بڑی محبت سے سنانا چاہتا ہوں. میں کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، میں کتاب کا حوالہ دوں گا، آپ کتاب کا نام بھول سکتے ہیں. میں راوی بتاؤں گا، کوئی آپ کو کہے گا روایت ضعیف ہے. میں حدیث بتاؤں گا، وہ کہے گا حدیث مستند نہیں ہے. میں کتاب کا نام بتاؤں گا، وہ کہے گا کتاب جھوٹی ہے. دلیل ایسی دے کے جاؤں مانے بغیر گزارا ہی نہ ہو. 2 جمع 2 4 کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اب بھی ہو جاتا ہے. میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پنچایت میں ایک بات سے بات ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے.
لمبی لمبی بات ہو رہی ہو، ایک بات ایسی آتی ہے بندے کہتے بس بھائی اب اس کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں. لڑائی ہے کہ علی واجب ہے کہ مستحب ہے. کوئی ہم نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی، کسی کا عقیدہ کسی سے چھیننا نہیں. بیٹھ کے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے. ایک لمحے کے لیے علی ولی اللہ کو ہٹاؤ. واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت میں اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے. رمضان کے روزے واجب ہے، باقی مہینوں میں رکھو تو مستحب ہے. حج واجب ہے، باقی سال اللہ کے گھر کی زیارت کرو تو مستحب ہے. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ آئے. واجب کسے کہتے ہیں، جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے. لڑائی ابھی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ عقل رکھنے والا ہو. اگر علی ولی اللہ مستحب تھا، غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ کس بات پہ عذاب آیا حارث؟ اگر ولایت علی کے بغیر گزارا ہو رہا ہوتا تو علی کی ماں جب دنیا سے گئی، رسول بی بی فاطمہ بنت اسد کو دفنایا اور خود رسول قبر کے پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے فرمایا اللہ ربی محمد النبی. پھر دیکھ رسول مسکرا کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میری ماں فاطمہ کی قبر میں فرشتے آئے تھے، وہ سوال و جواب کر رہے تھے. جب انہوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے، میری ماں چپ ہو گئی. میں نے مسکرا کے کہا شرما نہ، کہہ دے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے. اب اگر کوئی بندہ سننے والا بیٹھا ہو جس علی کی گواہی کے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں ہے، امتی کی ماں کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ خدارا ابھی آپ مجلس تمام ہوگی، مجلس کے بعد آپ ایک مومن کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں. نماز جنازہ میں ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے. میرے اللہ ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جنازہ پڑھا مولوی نے عربی میں، پیچھے بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں نماز جنازہ کی تکبیریں 4 ہیں، ہمارے ہاں 5. مجھے نہیں پتا وہ 4 کیوں پڑھتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں. ایک بندے نے آ کے امام سے پوچھا مولا جنازے کی تکبیریں 5 کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا بتا دن میں واجب نمازیں کتنی؟ اس نے کہا 5. فرمایا ہر تکبیر ایک نماز میں گواہی ہے. اب جب وہ 5 تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس میں ایک تکبیر ہے. میرے اللہ ہم نے اس مرنے والے پہ سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جتنے بندے پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے سروں پہ قرآن رکھو. کیا ان لوگوں نے اسے گناہ کرتے نہیں دیکھا؟ اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا؟ اسے غلط صحبت میں بیٹھے نہیں دیکھا؟ تو جب دیکھا تھا پھر اللہ کے حضور جھوٹی گواہی کیوں دی؟ یہ گواہی کسی دنیا کے جج کی عدالت میں تو نہیں تھی، اللہ کی عدالت میں تھی. تو پھر اللہ کی عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی کیوں دے کے آئے کہ ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا؟ تو اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ خیر کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر خیر ہے ہماری ولایت. اب گواہی یہ ہے کہ میرے اللہ ہم نے اس میں سوائے علی اور ولی اللہ کے کچھ نہیں دیکھا. انسان مر جائے، مولوی نے گنگا الٹی بہائی ہے، مولوی کہتا عمل اچھے کرو عقیدہ بے شک اچھا ہو نہ ہو. یعنی کہ مولوی اس چکر میں ہے
کہ بندوں کے اعمال ٹھیک کریں عقیدے خراب کر دیں، جبکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے عقیدہ ٹھیک ہو پھر عمل ہو۔ عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے۔ بیج ہی اچھا نہ ہو فصل کیسے اچھی؟ لڑائی کیا ہے؟ علی جز ہے کہ کل ہے؟ ذرا دیکھو صحیح، کون بندے علی پہ بحث کر رہے ہیں جن کو ابھی تک کمبر کی حقیقت کا نہیں پتا۔ وہ بندے سوال کر رہے ہیں علی جز ہے یا کل ہے؟ اگر یہ بینکا چیمہ اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنے تو میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ میری برادری کے گھر بھی ہیں اس گاؤں میں، 4 بندے میری تصدیق بھی کر دیں گے۔ علی جز ہے کہ کل ہے؟ علی نہ جز ہے نہ کل ہے، علی روح ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جز اسے کہتے ہیں جو کٹ بھی جائے تو کل باقی رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود میرا کل ہے، یہ میرا ہاتھ میرا جز ہے۔ ہاتھ کٹ بھی جائے کل رہے گا لیکن ناقص ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے علی ولی اللہ جز ہے تو اس کا مطلب علی ولی اللہ ہٹا بھی دیا جائے، کل تو رہے گا لیکن ناقص ہوگا۔ کلمے سے نکالو گے کلمہ ناقص، اذان سے نکالو گے اذان ناقص۔ اب علی ولی اللہ جز نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مثال دی، اب میں یہی مثال دیتا ہوں۔ اگر میرے جسم سے روح ہی نکل جائے تو اب کل کس کام کا؟ کل تھا روح کی وجہ سے۔ علی جز نہیں، علی عبادتوں کی روح ہے۔ علی چلا جائے تو عبادت ہی ختم ہو جاتی۔ علی وجہ عبادت ہے۔ اعمال بعد میں اچھے ہوں گے، پہلے عقیدہ اچھا ہو۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے جاتے ہی اعمال نہیں پوچھتے، عقیدہ پوچھتے۔ مناظرہ کرنا چاہے مولوی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، قیامت والے دن اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہونا۔ نمازوں کے ٹوکرے بھی ہوں لیکن اگر عقیدہ ہی اچھا نہیں، عمل کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ میرے سامنے پنچایتی بندے بیٹھے، میں مثال دیتا ہوں، عمل پیچھے سے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ بندہ مر گیا، نمازیں چھوڑ گیا، کوئی پڑھے ثواب مل جائے گا۔ مرنے والا روزہ چھوڑ گیا، کوئی رکھے ثواب مل گیا۔ وہ حج نہیں کر سکا، بچوں نے کسی کو کروا دیا، ثواب مل گیا۔ وہ مسجد نہیں بنوا سکا، اولاد نے بنوا دی، ثواب پہنچ گیا۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا ساری زندگی بھی علی ولی اللہ پڑھے تو کیا قبر میں باپ کو ثواب مل جائے گا؟ نہیں، علی اپنا اپنا ہے۔ محبت آل محمد وہ نعمت ہے۔ آل محمد کی محبت وہ نعمت ہے جسے ہر صورت میں آپ کو حساب دینا۔ اللہ نے یہ کرم آپ پہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو امام ہادی ایسے عطا فرمائے جن پہ ہم کو شرمندگی ہی کوئی نہیں۔ ہمارے امام، ہمارے آئمہ، ان کے ماتھے پہ نہ کفر کا داغ نہ شرک کا داغ۔ جب اللہ نے ہمیں امام ایسے عطا فرمائے ہیں تو قیامت والے دن خدا نے بلانا بھی امام کے نام پہ۔ آگے امام آئے گا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ یہاں شرمندگی ہو نہ ہی پھر وہاں شرمندگی ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے امام عطا فرما دیے ہیں جس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ میرے بھائی نے حکم کیا تو میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن میں حق کے امام کی نشانی موجود ہے۔
دو امام گھر سے نکلے، ایک موسیٰ ایک فرعون، آگے آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے ماننے والوں کو بچا کے لے کے جا رہا تھا، سامنے آ گیا دریائے نیل، گھبرا گئی موسیٰ کی قوم، انہوں نے کہا موسیٰ اب کیا کریں؟ آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑے گا۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کرے؟ طریقہ بھی یہی بنتا ہے، قوم حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، قوم نے درمیان میں موسیٰ کو رکھا، موسیٰ پوچھ کیا کرے؟ موسیٰ نے کہا میرے مالک کیا کریں؟ آواز آئی، موسیٰ میں نے تجھے عصا موجے پہ دیا، اس عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا میں رستہ بن گیا۔ رستہ بننا تھا، پیچھے قومیں 12 تھی، ایک کہے ہم گزریں گے، دوسری کہے ہم گزریں گے، تیسرا قبیلہ کہے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا رستہ ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ عصا دوبارہ دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا دوبارہ دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن کے 12، رستے بن کے 12، رستے بن کے 12، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم 12 رستوں سے پار کروا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کروا ایک، لیکن 12 کے 12 قبیلے پار ہو گئے صرف ایک امام کی وجہ سے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے شفیع المذنبین بنایا ہے، یہ گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں، یہ آخری رات میں بھی مجرم کو علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ یہ جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے کو واپس بلا لیتے۔ یہ اتنے لجپال ہیں، ان کے دروازے پہ نوکری کرنے کے لیے فضائی انہوں نے جنت کی مالکہ بنا دیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جناب فضا صرف جنتی نہیں، جنت کے مالکوں میں سے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے کہ فضا جنت کے مالکوں میں کیسے، ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤں۔ یہ اللہ نے جنت کی ملکیت آل محمد کو کب دی تھی؟ جب آل محمد نے روٹیاں دی تھی۔ وہ جو روٹیاں سیدوں کے گھر سے گئی، ان روٹیوں کی وجہ سے اللہ نے جنت دی تھی۔ پہلے دن دروازے میں دستک، منت کے روزے رکھے تھے، اور منت کے روزے رکھنے والوں میں فضا بھی شامل تھی۔ پہلے دن آئے، دروازے میں دستک ہوئی، عین افطار کا وقت تھا، کسی نے دستک دے دی، انا مسکین۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون آیا تھا، مجھے تو آج تک سیدوں کے دروازے پہ مانگنے والے پتہ ہی نہیں چل سکے کون ہے۔ مجھے ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی مانگ کے لے کے گیا تھا۔ میں تو ابھی تک کتابوں سے وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جس نے علی سے انگوٹھی لی تھی۔ دروازے میں دستک ہوئی، مسکین۔ سیدہ نے اپنی روٹی دی، علی نے اپنی روٹی دی، حسن نے اپنی روٹی دی، حسین نے اپنی روٹی دی۔ 4 روٹیوں کے نیچے فضا نے اپنی روٹی رکھی۔ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر دیکھے روٹی فقیر کے ہاتھ پہ رکھ۔ اگلے دن پھر افطار، پھر دستک، انا یتیم، پھر 4 سیدوں کی، 5ویں فضا کی۔ تیسرے دن پھر دستک، انا اسیر، 4 سیدوں کی، 5ویں فضا کی۔ 3 دن مسلسل دستک ہوتی رہی۔ خدا کہتا ہے یطمعون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، تم نے میری محبت میں کھانا کھلایا۔ ابو العالی مودودی سے لے کے طاہر القادری تک انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا یہ جو مانگنے کے لیے آ رہے تھے یہ کوئی فقیر نہیں تھے،
یہ جملے میرے نہیں، جملے طاہر القادری کے. وہ کہتا سیدوں کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے فقیر نہیں آئے تھے، اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جنہوں نے سیدہ کے دروازے سے مانگا. اتنا مجمع مجھے بول کے بتائے فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، جو نہیں بھی کھاتے وہ بھی ان سے مانگتے ہیں، تو کھا کے بھی ان سے نہیں مانگ رہا. چلیں، یہ روٹیاں کنہوں نے مانگی؟ فرشتوں نے. ایک لمحے کے لیے مجھے جواب دے، زیادہ سے زیادہ میں 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں. روٹیاں کنہوں نے مانگی تھی؟ بابا جی فرشتوں نے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کا. ان کو بھوک نہیں لگتی، ان میں نفس ہی نہیں ہے. خواہش ہوتی ہے نفس کی وجہ سے، جب نفس ہی نہیں پھر خواہش کس چیز کی؟ ان کا کھانا عبادت، پینا عبادت، اوڑھنا عبادت، بچھونا عبادت. جب یہ کرتے ہی عبادت تھے، عبادت چھوڑ کے یہ روٹیاں مانگنے آ گئے. بات ابھی سمجھے نہیں، اب میں مثال دینے لگا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے کل بھائی کہیں الوی صاحب مجلس چھوڑے آئیں، پہلے گھر چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں. تو کیا مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے؟ یہ ہے افضل کام، وہ ہے کم تر کام. ہاں یہ ہو سکتا تھا میں کمرے میں چائے پی رہا ہوتا تو مجھے کوئی آ کے کہتا جی چائے چھوڑے ممبر خالی ہے، اب میں وہ چھوڑتا. اس لیے یہ ہے اعلیٰ کام. اب میں نے مثال دے دی، اب آپ پھر بھی نہ بولے. فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت. خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، عبادتیں چھوڑو سیدوں سے مانگو. فرشتوں نے زہرا کے دروازے پہ مانگ کے ہمیں بتا دیا ہے ان سے مانگنا بدعت نہیں ہے، عبادت ہے. نہ کھانے والے ان سے روٹیاں مانگ سکتے ہیں، کھانے والے ان سے رزق کیوں نہیں مانگ سکتے؟ رزق دیتا اللہ ہے، وسیلہ آل محمد ہے. مجھے پیاس لگے میں کلب بھائی کو کہوں پانی دیں، یہ اپنے ہاتھ سے یوں مجھے گلاس پکڑائیں، میں کہوں ہاتھ سے نہیں آپ دیں، تو ہاتھ بھی تو ان کا ہے. مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے وہ علی ہے. ہم ہیں علی ولی اللہ کے قائل، ولایت علی ہمارا تمغہ ہے. ہم مر سکتے ہیں، علی ولی اللہ اپنے خمیر سے نہیں نکال سکتے. جہاں ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے وہاں محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، جہاں محمد رسول اللہ کہیں گے وہاں علی ولی اللہ بھی کہیں گے. ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا امتیاز ہے. ہمارا علی کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہوتا. علی حق ہے، اور رسول نے کہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے. اتنی حدیث کہتا تو آج مولوی پھر بھی حق اور علی کو برابر کر دیتے. رسول نے حدیث آگے کہی، رسول نے کہا میرے اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا کہ علی ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے، نہیں، حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. اب علی حق کو نہیں دیکھ رہا، حق علی کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کہاں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے علی کہاں ہے. جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. تو جو خود حق ہو پھر اس کے ساتھ کوئی چیز باطل کیسے ہو سکتی؟ ضدیں چھوڑو، آل محمد سے محبت کرو، آل محمد سے پیار کرو. مولوی کے چکر میں نہ رہنا، مولوی کسی اور چکر میں. کیا کہنے فقیر کی لکھی ہوئی 4 سطریں. اس کا مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے، واعظ بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کے،
یہ اپنی خودی وہ اپنا خدا بیچ رہا، علی کے بغیر کہیں گزارا نہیں۔ آپ میں سے کوئی اللہ کے گھر جانا چاہے حج کرنے کے لیے، نیت کر لے کہ میں اللہ کے گھر حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، ایسے ہی چلا جائے گا؟ اٹھے گھر سے اور چلا جائے گا؟ اسے پہلے چاہیے پاسپورٹ۔ پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز۔ جواز اگر ذہن میں آ جائے، جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ آپ کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر آپ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر جواز ذہن میں ہو تو میں محمد کی حدیث سناؤں۔ رسول نے فرمایا حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ آپ بغیر پاسپورٹ کے اللہ کے گھر تو جا نہیں سکتے، تو بغیر علی کی ولایت کے اللہ کی جنت میں کیسے جائیں؟ اچھا آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہو اور آپ چلے جائیں، لیکن اس پاسپورٹ میں ویزا نہ ہو، آپ چلے جائیں سعودی عرب جا کے کہیں یہ میرا پاسپورٹ ہے اب مجھے جانے دے، وہ کہے گا نہیں پاسپورٹ نہیں، ویزا کہاں ہے؟ وہ کہے گا ویزا کس نے دینا تھا؟ وہ کہے گا تمہارے ملک میں ہمارا ایک نمائندہ رہتا ہے جو ہمارے ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہے، اس نمائندے کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا اسے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے دنیا میں میرا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، پہلے اس کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا جنت میں بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ مولوی کی ضد میں قبر خراب نہ کرنا، علی ولی اللہ کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ